کتاب ہدایت ہے، کتاب دستور ہے، کتاب منشور ہے، لیکن یہ بات کہہ دینے سے کیا یہ بات لازم ہے کہ یہ کتاب ثواب نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے جہنم کے اندر بیٹھا ہوا ایک گمراہ شخص لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ جو چھڑا حافظ ہوتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، یعنی جو قرآن پاک کو بغیر مطلب کے پڑھتا ہے اس کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں۔ قرآن پاک کا مطلب سمجھنا چاہیے، ہم اس بات کے داعی ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پیغام اگر آپ نے سمجھا ہی نہ، رٹے رٹائے طوطے کی طرح پڑھتے رہے، اس کی وہ افادیت نہیں ہے، یہ بات مانتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ قرآن پاک کا جو بندہ ترجمہ جانتا ہی نہیں اور ترجمے کے بغیر آیت پڑھتا ہے اس کو سرے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، تو یہ بھی فہم باطل ہے، یہ ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس طرح کے جو فتنے عصر حاضر میں سر اٹھاتے ہیں یا مستقل طور پہ سر اٹھاتے ہیں، ان کے جواب انسان کے دماغ میں ایسے پختہ ہونے چاہیے کہ جہاں پہ کوئی اشکال پیش کرے اسی وقت اس کا رد۔ اور وہ حدیث جو آپ کے سامنے میں پڑھوں گا آپ سب کو اللہ کے فضل سے آتی ہو، سب کو آتی ہو۔ قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک حرف پڑھنے سے سب کو آتی ہے نا، کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی ایک وضاحت کی تھی، وہ کیا وضاحت تھی؟ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ اس حدیث کے اگر کوئی نہیں جانتا وہ یاد کر لے، اور امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی گھرانوں میں یہ حدیث یاد کروائی جاتی ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں۔ اب آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور مجھے یہ بتلائے کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے۔ الف لام میم کا ترجمہ آج سے لے کے 1400 سال قبل تک نہ کسی صحابی کو معلوم ہے نہ کسی تابعی کو معلوم ہے۔ ہاں اندازے مفسرین نے محدثین نے لگائے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ترجمہ اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو الف لام میم پڑھنے سے ثواب ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ملتا ہے، مطلب تو پتہ نہیں تو کہاں گیا مرزا جہنمی کا وہ باطل فلسفہ جو کہتا ہے اگر ترجمے کے ساتھ یا مطلب کے بغیر پڑھو گے تو ثواب ہی نہیں۔ گویا بات کسی حد تک درست بھی ہو، اس کو ٹویسٹ کر کے اس کو نیا اینگل دے کے لوگوں کے دماغ میں شکار ڈالا جاتا ہے کہ یہ کتاب ثواب ہے ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب دستور ہے، کتاب منشور ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا یہ سرے سے اس کے اندر ثواب کا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی مخالف ہے، قرآن کے اپنے مفاہیم کے بھی مخالف ہے۔ یہ ایک لمبی چھوڑی بحث ہے، علماء جانتے ہیں۔ مختصر آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو بندہ فرض نماز پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، قل اللہ پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان کس چیز کا فاصلہ ہے؟ موت کا۔ آیت الکرسی۔ جو بندہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھے اس کو کتنا ثواب ہے؟ قرآن پاک پڑھنے کا۔ جو بندہ 10 مرتبہ قل اللہ پڑھے اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ جنت میں ایک محل قائم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے یہ کتاب ثواب ہے کہ نہیں؟ گویا اگرچہ بات درست ہے، یہ آئی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن ایک بندہ جنت چکیل میدان ہے، ہر بندے نے اپنے اعمال کے مطابق وہاں پہ کاشتکاری کرنی ہے۔ ایک بندہ چاہتا ہے میرا ہر روز ادھر ایک گھر بنے، وہ 10 دفعہ قل اللہ پڑھے گا تو نہیں بنے گا؟ بن جائے گا۔ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، جنت کے دروازے، جنت کے پودے آپ نے کاشت کرنے۔ گویا یہ انکار کر دینا یہ کتاب ثواب نہیں ہے، یہ بھی گمراہی اور جہالت ہے۔ ہاں لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دینی چاہیے کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئے، اس کے معانی، اس کے مطالب کے اوپر غور کریں، اور یہ کلام اللہ، اس کے اندر آپ مجھے ایک بات بتلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ فرمان ہے اور دیگر بہت سی آپ نے باتیں سنی۔ کئی مرتبہ آپ کسی کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور گفتگو کے اندر جادو بھی ہوتا ہے، اور بیان کئی دفعہ انسان کو مسحور کر دیتے ہیں۔ کس کے بیان؟ مخلوق کے۔ اللہ کا کلام،
اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، جو اللہ اسی کلام اللہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ارادہ کرتے ہیں تخلیق کا تو کیا کہتے ہیں؟ کن کن، کاف اور نون کن، اور وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ کے اور میرے اوپر اللہ رب العزت کے انگنت انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے صرف لفظ کن نہیں، اپنے ہزاروں کلمات مجھے اور آپ کو عطا کر دیے۔ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، آپ نے ان آیات کے اوپر غور نہیں کیا کہ دنیا کے اندر خالق کا کلام ہے نا، جس کے لفظ کن سے ہر چیز بن جائے، اس کے اتنے زیادہ کلمات آپ کو عطا کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو جس کو سن کے پہاڑ چلنا شروع کر دیں، اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے، بات یہاں تک ہوتی تو کافی تھی، او کلم بہ الموتى، مردے زندہ ہو کے کلام کرنا شروع کر دیں، تو وہ کلام کون سا ہے؟ یہی قرآن پاک ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب ثواب بھی ہے، اور کتاب شفا بھی ہے۔ یہ بھی آج کل بہت باطل فلسفہ معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے منکرین حدیث کی طرف سے اور مرزا جیسے گمراہوں کی طرف سے، یہ جی قرآن پاک کو شفا کے لیے پڑھتے، قرآن پاک کو منتر بنا لیا، قرآن پاک کو رقیہ، کلام اللہ ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے، اور یہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو کتاب شفا اللہ نے کہا، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے شفا کی کتاب بھی کہا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوئی، میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں کہ 7 مرتبہ، اور بعد میں وہ آپ نے سارا کا سارا واقعہ پڑھا ہوا ہے، ایک سردار کو سانپ کاٹ گیا، بعض روایات میں بچھو کاٹ گیا، صحابہ نے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا؟ میرا بھی حصہ نکالو۔ یہ حدیث بھی آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ تو کیا کتاب اللہ کتاب شفا نہیں؟ کتاب شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ کہہ ہے ہم نے قرآن پاک میں شفا بھی نازل کی ہے۔ کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے، کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھے، کوئی بندہ چاروں کل پڑھے، کس کے لیے؟ شفا کے لیے، حفاظت کے لیے، اپنے ذہن کے بند دریچوں کو کھولنے کے لیے، روح کی بیماریوں کے لیے، جسم کی بیماریوں کے لیے یہ پڑھنا بھی جائز اور درست ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ اس کو لٹکانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمزم کا جو پانی ہے وہ جو بندہ جس نیت سے پیے گا، جس بھی نیت سے، وہ کام ہو جائے گا۔ بندہ بیماری کی نیت سے پی رہا ہے، بھوک کی نیت سے، کسی کام کی نیت سے، اگر ایک بندہ وہ زمزم کی بوتل کو دھاگا ڈالے اور رسول اللہ کی حدیث سامنے رکھ دے کہ رسول اللہ نے کہا جس نیت سے پیا جائے کام ہو جاتا ہے، اب میں اس کو لٹکا کے پھروں گا، زمزم کے پانی کو لٹکا کے پھروں گا۔ ایک دوسرا بندہ اٹھے، وہ کہ جی شہد میں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، رسول اللہ کی حدیث بھی، شہد میں بھی شفا ہے، میں اس کو لٹکا کے پھروں گا۔ تیسرا بندہ اٹھے کہ قرآن میں پڑھنے میں شفا ہے لیکن میں اس کو لٹکا کے پھروں گا۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، کیا زمزم لٹکانے سے شفا مل جائے گی؟ شہد لٹکانے سے مل جائے گی؟ لیکن قرآن لٹکانے سے مل جاتی ہے۔ قرآن کے تعویذ بنائے مل جائے گی۔ قرآن پڑھنے کا حکم ہے کہ لٹکانے کا حکم ہے۔ عمومی طور کے